تو دوسری یہ وجہ ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ٹرانسفرز کا بتاتا ہوں. ٹرانسفرز جائز ہیں, ٹرانسفرز ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین میں ٹرانسفرز کی اجازت ہمیشہ سے تھی, چاہے 1956 کا آئین دیکھیں, 62 کا دیکھیں, 73 کا بھی دیکھیں. لیکن تقریباً تھرو آؤٹ پاکستان کی تاریخ میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اجازت سے, جج کی اجازت سے. تو اب اس بار انہوں نے جو ترمیم کی اس میں اجازت کے بغیر JCP فیصلہ کر سکتی ہے ٹرانسفر کرنے کی. چلیں, آپ کو اجازت کے بغیر آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ کو یہ قانون کہتا ہے کہ آپ کو یہ وجہ دینی ہے کہ آپ نے ٹرانسفر کیوں کرنا ہے. اگر آپ وجہ نہیں دیں گے تو وہ پھر ایک سزا کے طور پہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ اگر یہ وجہ دیتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کو ضرورت ہے, دوسرے ہائی کورٹ کو ضرورت ہے, تو پھر تو سمجھ آتی ہے ٹرانسفر کی. لیکن اگر آپ وجہ ہی نہیں دیتے تو پھر یہ سزا ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ آپ وجہ دیں اور وجہ نہیں دی گئی, تو JCP نے میجورٹی سے یہ فیصلہ کیا کہ وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ وجہ کے بغیر ہی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. نمبر 2, اگر آپ نے وجہ نہیں دینی تو کم از کم ہیئرنگ تو دیں, آپ سن تو لیں. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے سن لیں, ان کو بھی نہیں سنا گیا. تو دوسری یہ وجہ ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, کیسے کہتے ہیں لاسٹ والا. اچھا, دوسری وجہ کیا ہے اس میں؟ دوسری وجہ یہ ہے, اور سب سے اہم وجہ اس کی, اگر آپ کسی وجہ کے بغیر, کسی مقصد کے بغیر آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو پھر جو اعتماد ہے عدلیہ پہ لوگوں کا, عوام کا, جو بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے, وہ آپ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو میرا سب سے بڑا جو آبجیکشن یہ ہے کہ اگر آپ ٹرانسفر کسی وجہ کے بغیر کرنا شروع ہو جائیں گے تو کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور یہ جو تلوار لٹکی رہے گی ہر جج کے اوپر, یہ عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دے گی. اور جب عدلیہ کی آزادی ختم ہونے کا شک ہونا شروع ہو جائے لوگوں کو, اور اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے, تو یہ ملک کا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ کے بغیر وہ خوشحال نہیں رہتا.